تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ. سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی, خاموشی اختیار کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا, بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو. لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا, اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے, اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے. نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا. یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا, اپنے والد کی طرح. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے, یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, اس مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے, جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے, کربلا میں جب پہنچے, مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں. وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے, اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. بہت معقول مطالبے تھے یہ. میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے, اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے, خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان, جو قاتل تھا اہل بیت کا, اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو, جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے, وہ گورنر ہے ایک علاقے کا. تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے. اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا. جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا, بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا, جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا, وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے. پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا, آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن نبی کے دو بیٹے حسن حسین, آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے, دونوں شہید ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی ہے. آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے کس کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے. تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے, تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا, اسباب کی دنیا میں پتہ کی امید نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے, قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو ڈھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قرآن کہتے ہیں نا, ہم ان کو ڈھیل دیں گے, ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے, ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا, تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے.